अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान आप सबको मालूम है कि RPSC का जो बकाया सवालात के हल बाकी रह गए थे, जो 2017 में मुनक़िद हुआ था, तो हमने 3 पार्ट आपको हल करके बता दिए हैं और ये चौथा आज पार्ट है। इस वीडियो के ज़रिए हमने तमाम उर्दू वाले सवालात हल कर लिए हैं और ये CTET वाले भी देखें, UP TET वाले भी देखें, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर नहीं है। ये सब इसी में से तमाम सवालात हर इम्तहान में आते रहते हैं। इसमें टीचिंग वालों को भी ज़रूर है कि वो भी देखें, टीचिंग के भी सवालात हैं इसमें। लेकिन दोस्तों, आज मुहर्रम का दिन है और मुहर्रम की 10 तारीख़ है। इसके लिए हम आज मुहर्रम के बारे में एक इक़्तिबास पढ़ते हैं। पहले हम आपको ये शेर पढ़कर बताते हैं। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। दूसरा शेर है, हसन व हुसैन और अली से इश्क़ मुक़द्दर संवार देता है, अबू बकर व उमर व उस्मान का बुग़्ज़ नस्लें उजाड़ देता है। अब ये एक कता और है, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को अपनाने वाले भी हुसैन हैं, सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद ही हुसैन है। तो आइए अब हम एक इक़्तिबास मुहर्रम के मौके पर, मुहर्रम की 10 तारीख़ है आज, इस पर एक पढ़कर आपको बताते हैं कि मुहर्रम की 9वीं तारीख़ थी, तीसरे पहर का वक्त, कि सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लाए और कासिद हाज़िर हुआ और कहा, आपसे इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि या तो फ़ौरन बैत कीजिए वरना लड़ाई शुरू कीजिए, तीसरी सूरत नामुमकिन। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया, आप आफ़ताब गुरूब हो रहा है, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, रात भर की मोहलत दो, सुबह कलेजा ठंडा कर लेना। मुहर्रम की ये रात जो शब आशूरा कहलाती है, क़यामत की रात थी। वतन से सैकड़ों कोस दूर दाना पानी 2 दिन से बंद था और दुश्मन का लश्कर नेक नंगी तलवारें लिए हुए, पाँव तले की चींटियों जान की दुश्मन बनी हुई थी। हर एक इंसान खून का प्यासा था। ज़मीन पर फरात के किनारे नहीं, मगर आसमान पर चमकता हुआ चाँद और दमकते हुए सितारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों को इस हाल में देखकर रो रहे थे और उनके इस्लाम पर मरहबा के नारे बुलंद कर रहे थे। चादर महताब मैदान करबला पर बिछी हुई थी और रात 1/3 से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी कि हज़रत हुसैन और आपकी बहन चहीती बीबी ज़ैनब के ख़ैमे में आए। हज़रत हुसैन बीबी के ज़ैनब के ख़ैमे में पहुँचे तो अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बहन टहल रही है और किसी फ़िक्र में गर्क है। फरमाया, ज़ैनब क्या सोच रही हो, फ़िक्रमंद हो मालूम होती हो। जवाब दिया, भाई फ़िक्र ये है, सोच ये रही हूँ और परेशान हूँ इस ख़्याल से कि कल क्या होगा। बीबी ज़ैनब अपने भाई से फरमाती हैं, जो बहन भाई के नाम की आशिक़, भाई की सूरत की परवाह न थी, जिसकी आवाज़ की कड़क और गरज दिल हिला देती थी, मगर जिसने नीची नज़र करके हमेशा से आहिस्ता भाई की बात सुनी, उस वक्त इंतहाए जोश नहीं, इंतहाए सदाकत
اور انتہائی خلوص سے اس نے بلند آواز سے کہا اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حسین، جو خون تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے وہی زینب کی رگوں میں بھی ہے۔ ہم نے باغیچہ اسلام کو اپنا خون سے سینچنے کے لیے سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے ہیں۔ آج 2 روز سے اس طرح سورج طلوع ہو رہا ہے اور چاند نکل رہا ہے اور چھپ رہا ہے کہ ہمارے حلق میں پانی کی ایک بوند نہیں گئی ہے۔ جس مقصد سے ہم نے سفر کی زحمتیں انگیزیں کربلا کی مصیبتیں گوارا کی وہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں، اس کا فکر ہے۔ کل کیا ہوگا یہ سوچ رہی ہوں۔ تو بی بی زینب نے اپنے بھائی حسین سے یہ بات کہی ہے۔ امام حسین نے جواب دیا کہ زینب کل جنگ ہوگی۔ غصے سے تمتمائے ہوئے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑنے لگی۔ سیدہ کی بیٹی نے کہا، یعنی بی بی زینب نے کہا، ہاں بھائی، جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی، اور یہ ایسی جنگ ہوگی کہ حسین کی جرات و ہمت، حسین کے ایثار اور حق پرستی پر ساری دنیا دنگ رہ جائے گی۔ شب عاشوراء کا بڑا حصہ بی بی زینب اور حضرت امام حسین کی عبادت اور مناجات میں گزرا، اور علی اکبر کی صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر نے صبح عاشوراء کا اعلان کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے، آپ حضرات کا شکریہ میری زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کی رفاقت اور عنایت کا کوئی معاوضہ ادا کر سکوں، مگر میری رائے پھر یہی ہے کہ آپ لوگ میری وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہ بنائیں اور جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ آئیں۔ اس لشکر سے ہم گنتی کے چند حضرات کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کتنی دیر لڑ سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے اور میری خوشی بھی یہی ہے کہ آپ صاحبان اپنے گھر واپس چلے جائیں اور مجھے میری حالت پر چھوڑ دیں۔ یہ سن کر تمام رفقائے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جب کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں تو اب ہم زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ ہم سب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر جان و دل سے قربان ہوں گے۔ امام حسین نے ان کے لیے دعا کی اور خیمے سے باہر آئے۔ کوفیو، تم نے مجھے دھوکہ اور فریب سے بلایا اور حرم خدا اور روضہ رسول سے جدا کیا، اور اب تم لوگ مجھے تیغ کرنے پر آمادہ ہو، کیونکہ حضرت حسین کے ساتھی سب ملا کر صرف 72 تھے، 32 سوار، 40 پیدل۔ ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج 4000 تھی، اور یہ سب عراقی تھے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیج کر امام حسین کو بلایا تھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حر نے میدان میں آ کر عمرو بن سعد کی فوج کو للکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اب پھر حضرت حسین نے عمرو سعد کی فوج کو سمجھایا کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشی پر پھول رہے ہو اور خدا اور اس کے رسول کریم کو بھول کر کیوں عاقبت اپنی خراب کرتے ہو، اور مسلمان ہو کر کیوں مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو۔ مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ان کے لشکر سے 2 غلام آگے بڑھے۔ ان کے مقابلے کے لیے عبداللہ وہب کلبی آئے اور دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ ان میں ایک شخص سالم تھا۔ اس نے کلبی پر حملہ کر کے جب ان کی انگلیاں شہید کر دیں تو کلبی کی بیوی ام وہب ایک گرز لے کر نکلی، مگر حضرت حسین نے یہ کہہ کر لوٹا دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد واجب نہیں۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی
اور بھوکے پیاسے رفقائے حسین شجاعت اور عقیدت کے جوہر دکھا کر شہید ہو گئے۔ اب حر نکلے، یعنی حضرت حر نکلے اور 2 شخصوں کو قتل کرتے ہوئے لشکر میں گھس گئے، مگر تیروں کی بوچھار میں آپ شہید ہوئے۔ حر کی شہادت کے بعد حضرت حسین میدان میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو ان کے ساتھیوں نے عرض کیا، یہ ناممکن ہے کہ ہماری موجودگی میں ابن رسول میدان میں جائیں۔ آپ نے فرمایا، میری وجہ سے آپ لوگ اپنی جانیں نہ دیں، سارا جھگڑا میرا ہے، اس لیے میں ہی جاتا ہوں۔ جب سب نے شوق شہادت ظاہر فرمایا تو آپ خاموش ہو گئے۔ لیجیے شروع کرتے ہیں RPSC سیکنڈ گریڈ کا سالٹ پیپر جو 2017 میں ہوا تھا۔ اس کے باقی سوالات یہ 85 سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، دراوڑ کون سی زبانیں بولتے تھے؟ تو صحیح جواب ہے تامل اور تیلگو۔ اگلا سوال ہے، محمد اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے سیالکوٹ، 1877 میں، یعنی 9 نومبر۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ کارتوس میں کس زمانے کا ذکر ہے؟ صحیح جواب ہے 1999 میں۔ یہ 88واں سوال، دو رنگی سوں تیری اے سرو رانا، کبھو راضی کبھو بیزار ہیں ہم، شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ دودھ پلانے والی دائی، یہ وہ سامان جو چھٹی کے دن بچے اور اس کی ماں کے لیے زچے کی ماں کے گھر سے آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پہلا جواب صحیح ہے، چھوچک کہتے ہیں۔ اب آئیے، سر سید نے اپنی بات کہنے کے لیے کون سی نثر کی بنیاد ڈالی؟ صحیح جواب ہے چوتھا، استدلائی نثر۔ 92واں سوال، سر سید کے انگلستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ تو جواب ہے انگلستان کے تعلیمی اداروں کا مطالعہ کرنا۔ 93واں سوال، پریم چند کے افسانوں کی خصوصیت ہے اصلاح پسندی۔ ٹھیک۔ لکھنوی کے ڈرامہ اندر صبا میں ہیرو کا نام کیا ہے؟ تو ہیرو کا نام ہے گلفام، اندر صبا کے۔ اب آئیے 97ویں سوال پر، احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کا کون سا ڈرامہ نقل کر کے اردو میں منتقل کیا؟ تو جواب ہے خون ناحق، چوتھا والا۔ میر شیر علی افسوس نے شیخ سعدی کی کس کتاب کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا؟ تو صحیح جواب ہے گلستان۔ شعرائے اردو کا تذکرہ گلشن ہند کے نام سے کس نے تصنیف کیا؟ تو اس میں سارے جواب غلط دیے ہیں چاروں، اور یہ مرزا علی لطف نے کیا، اور یہ بھی فورٹ ولیم کالج میں رہ کر گلشن ہند تصنیف کی۔ شوخی و ظرافت سب سے زیادہ کس کے خطوط میں پائی جاتی ہے؟ جواب ہے غالب کے۔ سوز وطن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہے پریم چند کا ہے، اور یہ سب سے پہلا افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا 1908 میں، اور اس کا موضوع ہے حب الوطنی، اور یعنی وطن پرستی، اور یہ انگریزوں کے خلاف تھا، اس لیے انگریزی حکومت تھی، انہوں نے اس پر پابندی لگا دی اور اس مجموعے کو نظر آتش کر دیا۔ حیات سعدی کس کی سوانح تصنیف ہے؟ حال ہی کی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے شبلی کی تصنیف کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے سیرت النعمان۔ کس شاعر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بتایا ہے؟ جواب ہے میر نے۔ 105واں سوال، برکھا رت اور مناجات بیوہ کے نظم نگار کون ہیں؟ تو جواب ہے حالی۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، برکھا رت یہ نظم حالی نے سب سے پہلے کہاں پڑھی؟ یہ
पंजाब के मुशायरे में जहाँ पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली ने जदीद शायरी की बुनियाद डाली, वहाँ पढ़ी थी बरखा रोत और निशाते उम्मीद, एक और नज़में इनकी मशहूर, ये नज़में वहाँ पढ़ी थी। तो अक्सर सवाल आते रहते हैं और इसको क्या आप याद कर लीजिए कि बरखा रोत निशाते उम्मीद ये कहाँ लिखी थी, कहाँ पढ़ी सबसे पहले, तो आप जवाब यही देंगे कि ये अंजुमन पंजाब के मुशायरे में आपने इस नज़मों को पढ़ा था। अब आइए अगले सवाल की तरफ। अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है क्या कहलाया जाता है? रदीफ़। दूसरा नंबर सही है। कसीदे के इज्ज़ा में सबसे पहले कौन सा जुज़ आता है? तशबीब ये आता है। मरसिए अमूमन किस हैत में लिखे जाते हैं? जवाब है दूसरा, मुसद्दस की शक्ल में लिखे जाते हैं। अब आइए, हम जानते हैं और हम क्या दुनिया जानती है कि कैसा ही जालिम हो और कितना ही करो क्यों ना हो, मर्द हो औरत हो, संग दिल हो रहम दिल हो, जुल्म की सज़ा नेकी का बदला दुनिया में नहीं मिलता। मुंदरजा बाला इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो सही जवाब है अपनी मदद आप से। राशिदुल खैरी का इंतकाल किस सन में हुआ? सही जवाब है 1936 में हुआ। अगला सवाल है, करबल कथा किस किताब का तर्जुमा है? सही जवाब है रोज़तुल शुहदा का। इल्म से अमल नहीं आ जाता, इल्म को अमल में लाना इल्म से बाहर और इल्म से बरतर है। ये जुमला किस सबक से माखूज़ है? अपनी मदद आपसे ये माखूज़ है। मीर काज़िम अली जवान की 12 मासा में किसका बयान है? ए हिंदुस्तान के त्योहारों और फसलों का बयान है। अगला सवाल है, मीर हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल किसका तर्जुमा है? तो जवाब है हातिम ताई का। नासिर अली ख़ां की फ़ारसी किताब हफ्ते गुलशन का तर्जुमा किसने किया? निहाल चंद लाहौरी ने किया या काज़िम अली जवान ने किया या मज़हर अली ख़ां ने? तो मज़हर अली ख़ां वला ने किया। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? तो लैलो निहार ये ड्रामा नहीं है, जिस पे क्रॉस लग रहा है, ये सही है। हयात जावेद किस शख्सियत की सवाने हयात है? तो जवाब है सर सैयद की। उर्दू में सवाना निगारी का मूजिद किसे कहा जाता है? जवाब है हाली को। 121वां सवाल है, मुंदरजा ज़ैल में से किस शायर को तुनक मिजाज कहा जाता है? तो सौदा को भी कहा जाता है और मीर को भी। तो आप दोनों देख लीजिएगा, इनमें से एक हैं लेकिन मीर ज़्यादा हैं। मोमिन ने अरबी तालीम किससे हासिल की? शाह वलीउल्लाह से। मोमिन की पर्दा नशीन महबूबा शायरा का तखल्लुस क्या था? जवाब है दूसरा, हिजाब। हाली ने अपनी किस नज़्म में मुसलमानों की तरक्की और तनज़्ज़ुली के असबाब दिखाए हैं? पहला जवाब मद्दोजज़र इस्लाम। ये सर सैयद की फरमाइश पर लिखी थी और बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़, और सर सैयद ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की थी। इस सिन्फ़ सुख़न को क्या कहते हैं जिसके हर शेर का मज़मून अलग होता है? गज़ल। जिस सिन्फ में किसी की मदह या हज्व बयान की जाती है क्या कहलाती है? कसीदा। शहादत किस सिन्फ का हिस्सा है? जवाब है मरसिए का। छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। मुंदरजा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो जवाब है इस्तारा। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मुंदरजा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें है तज़ाद, और ये गालिब का शेर है। 131वां सवाल, हमने पहले की नस्र इबारत को दर्जे के सामने पढ़ा, फिर उसका कोई जुमला बोर्ड पर लिखा। अब इस जुमले के किसी एक लफ्ज़ के इज्जा
کے سلسلے میں درجے سے بات کرتے ہیں تو طریقہ کار کہلائے گا۔ کون سا طریقہ کار کہلائے گا؟ یہ ہے تشریحی طریقہ۔ یہ ہم نے ٹک نہیں کیا، چوتھا سوال صحیح ہے بالکل۔ لیکچر کا طریقہ تدریس کم سے کم استعمال ہونا چاہیے۔ جواب ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم میں۔ 133واں سوال، پڑھنا سکھانے کے لیے صوتی طریقہ کار ہیں۔ اے، حروف صحیح پہلے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ جواب صحیح ہے۔ پڑھنا سکھانے کے لیے جملہ واری طریقہ اپنانے کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ پہلا والا، اس میں اردو قاعدے کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے، ٹک نہیں کیا ہے۔ لکھنا سکھانے کے ابجدی طریقے ہیں۔ تیسرا، نامعلوم سے معلوم کی طرف اقدام ہوتا ہے۔ وہ طریقہ تدریس جس میں طلبہ کی حیثیت محض انفعالی ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ انفعالی۔ انفعالی کا مطلب ہے شرمندگی اور شرمندہ ہونا، اس کے یہ معنی ہے۔ تو یہ ہے تحقیق طریقہ، یہ تیسرا والا۔ تختے سیاہ پر لکھنے کے لیے مدرس کو کس جانب کھڑا ہو کر لکھنا چاہیے؟ تو جواب ہے بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور جب وہ لکھیں تو دائیں ہاتھ کی طرف پہنچ جانا چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہے اس کا، تختے سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر لکھنے کا، لیکن کھڑا ہو وہ بائیں جانب کی طرف۔ حروف تہجی کے بارے میں کون سا بیان غلط ہے؟ تو یہ چوتھا ہے، یہ طریقہ اردو زبان کے لیے مفید ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جملہ درست نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ چوتھا، استاد کو تخت سیاہ کے دائیں جانب کھڑے ہو کر لکھنا چاہیے۔ 146واں سوال، تدریسی مشاغل میں وہ کون سا نقطہ ہے جو نثر میں تو شامل ہوتا ہے لیکن نظم میں نہیں؟ تو اس کا جواب ہے تقلیدی بلند خوانی، یعنی تقلیدی کے معنی ہیں نقلی یا نقل کرنا یا نقل کیا ہوا۔ حروف لکھنے میں خط مستقیم اور خط منحنی کھینچنے کی مشق کس طریقے میں کی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے 1، ابجدی طریقہ۔ ابجدی طریقہ کا مطلب ہے حروف تہجی، یعنی حروف تہجی کون سے ہیں؟ یہ الف ب ت، یہ حروف تہجی ہیں۔ تو عربی میں حروف تہجی 28 ہیں، اور فارسی میں حروف تہجی 32 ہیں، اور اردو میں 35 ہیں، اور اس کے معنی ہیں کسی علم یا فن کی ابتدائی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ سب باتیں جو ہیں الف ب ت یہ ابتدائی ہیں، اور اس کے بعد ابجد خواں، اس کا مطلب ہے الف ب ت پڑھنے والا شخص، ابجد خواں۔ اب لیجیے 148واں سوال ہے، قواعد کی تدریس کے لیے کون سا طریقہ مؤثر ہے؟ اس میں ٹک نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے دوسرا، استقرائی، یعنی ٹھہرنا، پکڑنا، طے کرنا، یہ طریقہ ہے اس کا۔ ذیل میں سے کن کا تعلق بصری اور سمعی توضیحات سے ہے؟ یعنی آڈیو اور بصری دیکھنا، سمعی سننا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے سمعی اور بصری دونوں، تو وہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ فلم اور ٹیلی ویژن، یہ دونوں چیزیں ہیں، سننا اور دیکھنا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے 150واں، ابتدائی منزل پہ تدریسی زبان کے مقاصد میں سے بولنا اور لکھنا سکھانے کی اہمیت نوعیت کے اعتبار سے کیسی ہے؟ تو صحیح جواب ہے نظری اور عملی دونوں، یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا RPSC پر ایک ویڈیو، جس کو ہم نے 2017 کا بقایا سوالات کو حل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔